السلام علیکم۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے پاس آپ سب کے سامنے ایک ویڈیو پیش کیا تھا لیکچرر رضوان ربانی کی طرف سے۔ بہت اچھی کتابت کرتے ہیں یہ۔ تو دیکھیے کہ کتابت کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ الفاظ کی بناوٹ کہاں پر وہ بہت حروف کی بناوٹ بہت پتلی آئیں گی، کہاں پر اس کی بناوٹ جو ہے وہ زیادہ تھکنیس رہے گی، کتنا لفظ اونچا رہے گا، کہاں پر آ کر باریک ہو جائے گا، کہاں پر آ کر موٹا ہو جائے گا۔ کتابت کرتے وقت اس چیز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے ہیں تو آپ کے الفاظ کی جو خوبصورتی ہے وہ متاثر ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو صرف پریکٹس کرنا ہے۔ بغیر پریکٹس کے آپ جو ہے صحیح طرح سے کتابت نہیں کر پائیں گے۔ تو شروع میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اچھا سا لکھنے کی کوشش کروں تو دیکھیے اخبار میں جو ہیڈ لائنز ہوتی ہے اس ہیڈ لائنز کو دیکھ کر بھی آپ جو ہے لکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کے پاس جو ہے قلم ہونا چاہیے، اور قلم کو لکھتے وقت آپ کو 45 کے اینگل پہ آپ کو سیٹ کرنا ہے اور پھر لکھنا ہے۔ اگر آپ بار بار پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے، 1 2 دن 4 5 دن اگر آپ کو جوش رہا اور اپنی لکھنے کی کوشش کی اور اس کے بعد آپ نے پریکٹس کرنا چھوڑ دیا تو پھر آپ وہ الفاظ کی بناوٹ، اس کی شکل، اس کی اونچائی، اس کی گولائی، اس کی لمبائی، یہ سب آپ کے ذہن سے نکل جائے گی۔ کیونکہ الفاظ کی بار بار مشق کرنے کے بعد ہی آپ جو ہے سمجھ پائیں گے۔ آپ کا ہاتھ اتنا بیٹھ جائے گا کہ آپ کو پھر حروف کو، لفظ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کہیں پر بھی تختے سیاہ پر لکھ پائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو مشق کرنا ہے۔ جتنی زیادہ مشق اتنی زیادہ آپ کی تحریر میں خوبصورتی آئیں گی۔ جتنا آپ کم لکھیں گے اتنی آپ کی الفاظ کی بناوٹ اتنی خراب رہے گی، کیونکہ آپ کی انگلیوں کی جو حرکت ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، انگلیوں کی حرکت ہے، اور آپ کے پین یا قلم کو پکڑنے کا آپ کا اسٹائل کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کتابت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جتنی مشق کریں گے اتنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے اصول قواعد بھی ہے کہ کون سا حرف کتنے قد کا ہوگا۔ قد سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو قلم ہے اس قلم کی چوڑائی کتنی ہے، اس چوڑائی کے حساب سے ہی آپ کو ناپ دیا گیا۔ جیسے آپ کا درزی جو ہے وہ آپ کا ناپ لے کے کپڑے سیتا ہے، بالکل الفاظ کے لیے بھی اسی طرح سے ہے۔ اگر آپ کا قد چھوٹا ہے تو اس کی الفاظ کی بناوٹ چھوٹی رہے گی، اگر آپ کے قلم کا قد بڑا ہے تو اس کا لفظ جو ہے وہ بڑا لکھا جائے گا۔ اگر آپ نے قد چھوٹا لیا اور بڑا لفظ لکھیں گے تو خوبصورتی نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے بڑا قد لیا اور اگر آپ حروف چھوٹا لکھ رہے ہیں تو بھی خوبصورتی نہیں آئے گی۔ اسی لیے جو کاتب ہے، جو بہت پرانے کاتب ہے، انہوں نے جو ہے اس کا ایک اصول بنایا ہے، اس کے اوپر کتابیں موجود ہے اور اس کے خاکہ بھی موجود ہے کہ کس کے لیے کتنا۔ جیسے اگر آپ کو بے بنانا ہے تو آپ کو 5 قط یا پھر 11 قط کا آپ کو اس کی لمبائی لینا ہے۔ اس کی گہرائی کتنی ہوگی، بے کے اندر جو گہرائی ہوتی ہے وہ کتنے قط کا ہوگا۔ جیم بنا رہے ہیں تو اس کا جو ہے اوپر کا سرا کتنے قط کا ہوگا، اس کی لمبائی کتنی ہوگی، اس کی گولائی کتنے قط کی آئے گی، گولائی میں اور اس کے آگے کے بیچ میں جو ہے کتنا فاصلہ رہے گا، سب کی جو ہے پیمائش دی گئی ہے۔ اور یہ پیمائش کب آئے گی؟ جب ہم بار بار مشق کریں گے، تبھی ہم کو پیمائش آئے گی۔ تبھی لکھتے لکھتے بعد میں آپ کو اتنی اچھی ہیبٹ ہو جائے گی، اتنی اچھی عادت ہو جائے گی کہ لکھنے کے بعد آپ جب قد سے ناپیں گے تو آپ کی لمبائی اور چوڑائی میں کہیں پہ بھی تھوڑا سا بھی فرق آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ چاہے انگلش کی کیلیگرافی کرو یا آپ مراٹھی کی کیلیگرافی کرو یا آپ ہندی کی کیلیگرافی کرو، سب کے لیے آپ کو قلم پکڑنا اور مشق کرنا اور اس کو مناسب طریقے سے حرکت دینا۔ کیونکہ آپ کو قلم پکڑنا آتا ہے لیکن آپ مناسب طریقے سے جو الفاظ کے گھماؤ ہیں وہ اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کے لفظ صحیح بنیں گے ہی نہیں۔ اس کے اندر ایک لغزش رہے گی، اس حروف کی بناوٹ میں کچھ الگ ہی دکھائی دے گا۔ اس لیے آپ جتنی مشق کریں گے آپ کا ہاتھ اتنا زیادہ اچھا بیٹھے گا اور آپ اتنا اچھا لکھ پائیں گے۔ تو شروع میں جو ہے آپ اپنے چاک سے جو ہے تختے سیاہ پر مشق کرتے رہیے۔ مشق کرتے کرتے جب آپ کو کانفیڈنس آ جائے کہ میرے حروف کی بناوٹ اب اچھی لگ رہی، آپ خود سے سوال کیجئے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے کوئی لفظ لکھا، میں نے کوئی الفاظ بنایا تو وہ کیسا لگ رہا ہے، جیسا ماہرین جس طرح سے کاتب نے لکھے ہیں، جو ماہر ہوتے ہیں انہوں نے جس طرح سے لکھا ہے، کیا آپ کے الفاظ کی بناوٹ بھی ویسی نظر آ رہی ہے؟ تو اگر آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں اور نکھار کی ضرورت ہے۔
اور جو کاتب نے حروف کی الفاظ کی بناوٹ کی، جو انہوں نے اصول دیے، جو ضوابط دیے، جو قواعد دیے، جو اس کی سائز اور ان کی جو لمبائی چوڑائی گہرائی جو دیے، وہ سب آپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے بار بار مشق کرنا ہے. جب اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ بھی ایک بہترین کاتب بن جاؤ گے. اچھا لکھنے کی کوشش آپ کی جو ہے وہ ہو جائے گی. تو ایک اگر آپ بطور استاد ہے تو آپ کی تحریر جو ہے بچوں کو متاثر کرے گی اور ان کے اندر بھی اچھا لکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. لیکن اگر تحریر اگر خراب ہے تو ایسی صورت میں بچے آپ کی تحریر سے متاثر نہیں ہوں گے. اگر ان کی تحریر کو آپ نکھارنا چاہیں گے تو بچے آپ کی تحریر سے متاثر نہیں. جب بولیں گے ہمارے سر کی تحریر ایسی ہے تو ہماری تحریر کیسی رہے گی. تو آپ کی تحریر آپ کے بچوں کو، آپ کی کلاس کے بچوں کو متاثر کرنا چاہیے. اسی طرح آپ جہاں بھی جائیں گے متاثر ہونا چاہیے. تو کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی تحریر اچھی ہوگی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.